اصحاب رسول و اہل بیت، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام مہدی، ان کی توہین کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے. اور پھر جب اہل تشیع کے مراجع جو ایران میں ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، پاکستان میں جو اکابر ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سے بری ہیں جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. تو پھر ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہمارے آج علامہ عرب وادی صاحب اس وقت میاں والی سے آگے انہوں نے مجھے بتایا وہ ہیں یہاں اسلام آباد میں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مقرر نے توہین کی تو یہ اس ملک کا اور ہمارا آپس کے اتحاد کا اس سے بڑا پیغام نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کروانے کے لیے اہل سنت سے پہلے اہل تشیع کے اکابرین تھانے میں پہنچے. یہ ہمارا اتحاد اور وحدت ہے. انتظامیہ سے تعاون کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فریضہ ہے. اور مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں، جلسہ ہو، مجلس ہو، جو ہمارے پولیس کے یا انتظامیہ کے ذمہ دار وہاں ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان کے ساتھ تعاون. میں صرف سیالکوٹ کے ایک واقعے کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر سب انتظامات مکمل تھے. صبح سے پولیس کے جوان امام بارگاہ کے باہر پہرا دے رہے تھے. کوئی 2:30-3 بجے 2 لوگ آئے، ایک دیگ اٹھائی ہوئی، ساتھ نانوں کے اور روٹی، ان کا جی لنگر کی تقسیم ہے. اور ان پولیس والوں کو کہا کہ آپ صبح سے بیٹھے ہو، آپ کا دل نہیں، آپ بھی تھوڑا کر لیں ہم یہاں. اب وہ بیچارے کو تو نہیں پتا، تو وہ اپنا کھانا لے کے جو انہوں نے دیا، ابھی پہلا لقمہ بھی نہیں کھایا ہوگا، تو اس دوران ایک بندہ انہوں نے اندر داخل کیا جس نے خود کو حملہ کیا اور 60 سے زیادہ افراد اس کا نشانہ بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ جو مجالس کی ہے اور امام بارگاہوں کی ہے، مساجد کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس سے بھی تعاون کریں. جہاں کہیں دیکھیں ہم نے ضابطہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق میں طے کر دیا ہے کہ تکفیر اور توہین یہ قابل قبول نہیں ہے. تکفیر یہ ریاست کا حق ہے جو علماء کی مشاورت سے وہ کرے گی. توہین ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جیسے میں نے سب کہا کہ ہم سب حسینی ہیں اور ہمیں حسینی ہونے پر فخر ہے، اسی طرح ہم نے یہ پہرا بھی دینا ہے کہ جو ضابطہ اخلاق مرتب کرتا ہمارے اکابرین اور ہمارا ہے. ہم لاشوں پر بیٹھے ہیں، یہ آسانی سے ضابطہ اخلاق نہیں بن گیا. جس دن ملی یکجہتی کونسل کا پہلا اجلاس تھا 16 لاشیں اس ملک میں گری ہوئی تھی، لیکن ہم بیٹھے اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیابی دی. آج میری گزارش سب سے یہ ہے، ہم آپ کے لیے پاکستان علماء کونسل نے، پنجاب حکومت نے، ابھی میں سندھ سے آیا ہوں، گورنر سندھ نے سندھ کے گورنر ہاؤس کے اندر ایک رابطہ سیل قائم کیا ہے. پنجاب حکومت نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر اور محکمہ اوقاف میں، اسلام آباد کے اندر، باقی صوبوں کے اندر ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے تو ہم ذمہ داروں تک شکایت پہنچائیں. سوشل میڈیا کی بہت بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا دشمن ایسا کنٹینٹ بھیجتا ہے. 2 سال پہلے ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو 70% ہندوستان سے ایسا مواد سوشل میڈیا پہ بھیجا جا رہا تھا جس کا مقصد صرف اس ملک میں آگ لگانا تھا. ہمیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے. جمعۃ المبارک آ رہا ہے، پرسوں سیدنا امام حسین کا پیغام امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، وحدت کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اقدار کے تحفظ کا پیغام ہے، اور پاکستان کو اس وقت اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے، خواہ وہ ہندوستان کی اسرائیل کی پاکستان پر جارحیت تھی یا اسرائیل کی ایران پر جارحیت تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کی قیادت نے بھرپور انداز سے ایران کا مقدمہ دنیا میں لڑا۔ ہماری قیادت نے یہاں بہت شکوک و شبہات پھیلائے گئے، ایک لمحہ نہیں آیا کہ جب پاکستان کی ریاست نے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کے اوپر کوئی لچک دکھائی ہو۔ اور صرف یہ نہیں، مملکت سعودی عرب جو مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے، وہاں سے بھی پہلی آواز جو بلند ہوئی وہ ایران پر حملے کی مذمت تھی۔ ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارا دشمن اس کو شکست ہو گئی ہے، نہیں، ہمیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اور اپنے آپ کو طاقت دینی ہے۔ ہماری اس وحدت اور اتحاد سے جو آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے آپ کا دشمن نہیں دیکھ رہا، وہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ 1986 میں ایک ریسرچ کروائی گئی تھی، میں اس وقت طالب علم تھا، اور اس ریسرچ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو اب ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا، پاکستان میں 3 کام کیے جا سکتے ہیں اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 1، پاکستان کو بنجر کر دیا جائے پانی کے حوالے سے، جو ہندوستان ہر چند سال کے بعد منصوبہ بناتا ہے، ابھی بھی اس کا یہی منصوبہ ہے۔ پاکستان کے اندر عصبیت پیدا کر دی جائے، شیعہ سنی، بریلوی دیوبندی، پنجابی پٹھان، مہاجر پنجابی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا۔ ہم نے 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، یہ آج اتحاد کی بات کرنا بہت آسان ہے۔ ایک وقت میں جب علامہ صاحب اور ہم یہ بات کرتے تھے تو جواب میں گولی سینے میں لگتی تھی۔ ہم نے کتنے ساتھی اپنے کھوئے ہیں جو اتحاد اور وحدت کی بات کرتے ہوئے، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اتحاد اور وحدت کی بات۔ آج الحمدللہ فضا بدل چکی ہے۔ آخری ان کا یہ من تھا کہ اس ملک کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کریں، شیعہ سنی بنیادوں پہ۔ یہ بڑا آسان ہو جائے گا، ہر گلی میں ایک طرف شیعہ کی امام بارگاہ ہے، دوسری طرف سنی کی۔ لیکن انہی علماء نے، آپ لوگوں نے، میری پولیس کے جوانوں نے، میری انتظامیہ کے جوانوں نے، میری فوج کے جوان، ابھی کل پرسوں رات 13 میری فوج کے جوان شہید ہوئے، میری پولیس کے ایسے ایسے افسران کہ جن کو دیکھ کے انسان فخر کرتا تھا وہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ لیکن الحمدللہ پھر ہم نے اس کو شکست دی۔ 90,000 ہمارے شہداء ہیں، اور آج بھی ہم شہادتیں قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس ملک میں فوج اور قوم کو تقسیم کرو۔ میں چونکہ عالم عرب، عالم اسلام کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، لیبیا میں کوئی کافر بھی نہیں رہتا تھا، شیعہ سنی تو چھوڑ دیں، بریلوی دیوبندی چھوڑ دیں، اہل حدیث غیر اہل حدیث چھوڑ دیں، کوئی کافر پورے لیبیا میں ایک کافر نہیں رہتا تھا، کوئی مسیحی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا۔ کیا جرم تھا لیبیا کا کہ وہ ایک فوجی قوت اس کی مضبوط تھی، اور وہاں کیا کیا گیا؟ پہلے ان کو کہا گیا آپ اپنا ایٹمی پروگرام چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد آج وہ لیبیا جس کی کرنسی ڈالر سے زیادہ مضبوط تھی، آج اس لیبیا میں مکان ہے، مکین نہیں ہے۔ آج عراق کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، آپ کو ٹسٹر لگایا، آپ کے اللہ نے آپ کی مدد کی، اس قوم اور فوج کے اتحاد نے انہیں بتا دیا کہ نہیں، لیکن وہ باز نہیں آئے گا۔ پھر ایران کے اوپر جو ہوا، اللہ نے اس میں بھی ہماری مدد کی۔ تو میری گزارش ہے کہ اس مرتبہ چونکہ بہت بڑی تعداد جو ایران، عراق، شام جاتی تھی وہ نہیں گئی ہے،
لہذا مجالس میں بھی اس کی تعداد بڑھے گی، جلوسوں میں بھی بڑھے گی۔ اس حوالے سے جلوسوں کے منتظمین کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور میں وہی بات عرض کروں گا کہ اگر کسی سٹیج سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری اس سٹیج کو سجانے والے کی ہے کہ وہ اس خطیب کو کہے کہ مہربانی کریں آپ بس کریں، نیچے اتر آئیں، مجھے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں امن کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ 24 آور 24 گھنٹے حکومت کے ذمہ داران، انتظامیہ، ہمارے آر پی او، ڈی سی او، اپنا ڈی سی صاحبان، انتظامیہ کے حضرات، اداروں کے حضرات آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ایک چیز کی نصیحت میں میڈیا کے ذریعے بھی کہوں گا کہ کوئی ایسا مواد جو آپ کے پاس آتا ہے جو اشتعال انگیز ہو، آپ وہ مواد ذمہ دار کو بھیجیں، خود سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کریں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ثواب کا کام کرنے لگا ہوں، اس کو لگاؤں گا لوگوں کو، نہیں، اس سے اشتعال پھیلتا ہے۔ کوئی خبر ملتی ہے تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، جو مصائب ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم محرم کے بعد دوبارہ یہاں جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو پرامن اور بھرپور تعاون والا محرم گزارنے پر ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کریں گے، شاباش بھی دیں گے، کیونکہ یہ محرم پہلے محرموں کی نسبت ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارا دشمن جو زخمی ہوا ہے، یہ 6 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے ہندوستان دنیا سے، یہ وہ کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں خرید رہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے آپ کی فوج اور ہماری قوم دشمن کی ہر قسم کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک فاتح ہیں، اللہ نے ہمیں فاتح قوم بنایا، اور کل بھی میں نے کہا کراچی میں کہ یہ اسلام کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح، یہ ایران کی فتح، یہ اسلام کی فتح ہے، اور یہ مسلمانوں کی فتح ہے، اور ہمیں بطور مسلمان اس کا تحفظ کرنا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملک شعیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے گفتگو کریں۔ کہ دوست، علماء اکرام، مولانا صاحبان سب اکٹھے ہو کر ٹیبل کے اس طرف سے، ٹیبل کے سامنے سے، میرے دائیں جانب سے سب محبت کی، امن کی اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک خواب بن چکا تھا۔ لیکن الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب دوستوں نے جن محبتوں سے، جن کاوشوں سے، جس پرامن طریقے سے، ایک جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ آپ سب نے ایک کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ حکومت پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی اہم انگی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، اور جس طریقے سے ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہم وقت ہو کر محرم سے پہلے ایک پورا پیغام ترتیب دیا، جس میں پاکستان کے علماء اکرام، ہر فقہ کے ہمارے دوست احباب، اور ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی۔ میں آپ سب کو تھوڑی سی تفصیل ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری کیبنٹ کمیٹی کی 4تھی اور 5ویں ملاقات ہے، اور جس طریقے سے پاکستان علماء اکرام نے گجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھاولپور، اور آج راولپنڈی، اور کل انشاءاللہ سرگودا میں آخری اجلاس ہوگا، ایک آہنگی کے لیے، ایک محبت کے لیے، ایک پرامن پاکستان اور پنجاب کے لیے ایک میسیج دیا، جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم سب آپ کے دست بند ہو کر، آپ کی محبت کے ساتھ، شولڈر ٹو شولڈر آپ لوگوں کے ساتھ پرامن طریقے سے ایک پیغام بنانا چاہتے ہیں کہ ہر فقہ کے ساتھ، انکلوڈنگ منورٹیز، یہ پنجاب آپ سب کا ہے، یہ پاکستان آپ سب کا ہے۔ جس طرح مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اور آپ سب علماء اکرام نے کتنی خوبصورت طریقے سے اپنے جذبات اور احساسات کا یہ بیان کیا، اسی طریقے سے یہی خواب ہماری محترمہ سی ایم صاحبہ کا ہے کہ ہمارے وزراء اکرام، ہمارے پارلیمنٹیرین سب دوستوں، سب علماء کو بار بنائے، اور پنجاب کے سی ایم کی اور ان کی ٹیم کی یہ کمٹمنٹ ہے آپ سب کے ساتھ۔ ہم یہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ گلی گلی، محلہ محلہ، مساجد، علماء اکرام، امام بارگاہیں اپنے دوست احباب کو اس لیے مل رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی یہ لفظوں کی حد تک نہیں، جذبات کی حد تک نہیں،
یہ احساسات کی حد تک نہیں، یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں حکومت پنجاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیڈرشپ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے انڈر کہ اس کمٹمنٹ کو جو باتیں آپ علماء اکرام کے ساتھ کی گئی ہیں اس پہ بشرط انشاءاللہ جو امن اور پیار اور محبت اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ آئیں، اسی پیار محبت اور کمٹمنٹ کے ساتھ حکومت پنجاب حکومت کی ایڈمنسٹریشن لمحہ بہ لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ میری آپ سب علماء اکرام دوستوں احبابوں سے جتنی میری تو عمر ہے آپ لوگوں کا تجربہ ہے، آپ نے یہ احساس ضرور کیا ہوگا کہ پنجاب حکومت جس جذبات کے ساتھ اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ اس دفعہ محرم الاحرام ہو اور آئندہ آنے والے جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوں گے ہم آپ کو لائز آن لیں گے، کیونکہ آپ علماء اکرام ہمارے دوست بتا جس فقے سے بھی ہے، حکومت پنجاب آپ کو سیم نظر سیم محبت اور جذبات کے ساتھ دیکھتی ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے ہمارے محبت اور پرامن والا جس طریقے سے جس جذبات کے ساتھ آپ نے یہ بات کی، ہم اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ مولانا صاحب نے جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک میٹنگ لاہور میں لینی تھی لیکن ان کو اسلام آباد آنا پڑا اور اس کو چیئر کی ہماری سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ایک کمٹ کیا کہ آپ کے جتنے بھی جو معاملات ہیں جو ابھی ہم محرم الاحرام میں جو کہ کچھ پاسبلٹیز نہیں ہیں، کافی دوست احباب ادھر سے اور ادھر سے میری طرف بیٹھے ہیں کہ جب ہماری 90 شاعرہ قائد اعظم میں ملاقات ہوئی تو آپ لوگوں کے جو جذبات ہمارے تک پہنچے اس پہ ہم نے مولانا طاہر افریدی صاحب کو بتایا کہ انشاءاللہ محرم الاحرام کے بعد اکٹھے ہوں گے اور مذہبی آمنگی کے ساتھ آپ سب کے ساتھ، کیونکہ اس پورے گلدستے کے سٹیک ہولڈرز آپ لوگ ہیں۔ حکومت تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے لیکن آپ کے جذبات کے ساتھ یا آپ کے کہے ہوئے ایک لفظ کے ساتھ وہ یا تو اس امن کو ٹھیک کرتی ہے یا اس امن کو خراب کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ایک ہی دعا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں، یا جس طرح آگے اشرفی صاحب نے کہا ہم سب حسینی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امن کا پیغام ہماری امت کے اوپر ہمارے پر لازم کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس احساسات اور جذبات کی قدر بھی ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ آپ کو خصوصاً پیغام ہے آج کی اس محفل کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی فیک نیوز ہو، ہم نے ہر ڈویژن ہر ڈسٹرکٹ ہر ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے ہمارے افسران ہیں ان کو یہ پیغام واضح کر دیا گیا کہ اپنا ایک فوکل پرسن بنائیں، کوئی بھی نیوز آئے میری میڈیا کے توسط سے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور جتنے بھی ہماری پنجاب اور پاکستان کی عوام ہے، ہم نے محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اسی گوشوارے کو اگر ہم اس کو انشاءاللہ انلائٹن کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہمارے ملک ہمارے پنجاب کے اندر خیریت ہوگی۔ میں آئے ہوئے سب دوستوں کا، علماء اکرام کا، ایڈمنسٹریشن کا آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ دن رات کی محنت کے ساتھ آج الحمدللہ ہم ادھر ہیں کہ ہر طرف، کیونکہ کل میں اٹک میں بھی تھا، وہ صاحبان یہاں پیس کمیٹی کے بیٹھے ہیں اور باقی بھی جو ممبران ہیں اکراس پنجاب، ہم آپ کے پاس سارے وزراء سارے پارلیمنٹیرینز لمحہ بہ لمحہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے پاکستان کو، علماء اکرام کو اور جتنی بھی مجالس پروسیشنز اور جتنے بھی ہو رہے ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کرم عطا فرمائے، با حفاظت مرحم یہ خیر خیریت سے گزرے۔ آپ آئے ہوئے سب علماء اکرام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ ایک ابھی ساتھی جو کہ بیٹھے ہیں میرے پاس آئی، میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان فلسطین کے مسئلے پر پالیسی بہت واضح ہے، کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب نے بہت کلیئر بات کہی ہے کہ کسی معاہدے میں پاکستان نہ گیا ہے نہ جائے گا، ہمیں وہ چاہیے جو فلسطینیوں کو چاہیے، اور وہ ہے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اس لیے یہ ایک افواہ سازی کا جو 3-4 دن سے موسم چلا ہے، بالکل پاکستان کسی ابراہیم اکارڈ یا کسی معاہدے میں نہیں ہے۔ ہم بڑے واضح ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین دونوں کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ملنی چاہیے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ الحمدللہ آج سے پاکستان
تو اقوام متحدہ کی صدارت جو ہے وہ بھی پاکستان کے پاس آئی ہے، اور ہم نے پہلا مطالبہ یہ ہمارا آیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ فوری طور پر غزہ میں جو بربریت ہے اس کو بند کیا جائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ کیونکہ یہ ایک بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، مجھے بھی میسج آئے کہ جی یہ واضح ہم کر دیں، ہمارا دشمن یہی تقسیم چاہتا ہے کہ غلط فہمی پھیلائے، وہ کہے جی گورنمنٹ کوئی پالیسی گورنمنٹ کی کشمیر اور فلسطین پہ نہ تبدیل ہوئی ہے نہ تبدیل ہو سکتی ہے، تمام راستے فلسطین کے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہندوستان سے بات آپ دیکھیے، اللہ نے اس سے بڑا کرم آپ پر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ پچھلے 20 سالوں میں کسی امریکی پریزیڈنٹ نے کشمیر کا اس طرح ذکر نہیں کیا ہوگا کہ 1.5 ماہ میں 14 مرتبہ امریکی صدر نے کشمیر کی بات کی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور ان کی قربانی ہے اور آپ کی قیادت کا اخلاص ہے۔ میں مولانا نعمان عاشق صاحب سے دعا کے لیے گزارش وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد